حبيبي 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 أنت رحماني. أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے، تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ التوبہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے آج شروع کریں گے. اگر ہم سورۃ التوبہ کی طرف دیکھتے ہیں غور سے تو اس میں 129 آیات ہے. ترتیب کے حساب سے یہ 9th سورت ہے، مدنی صورت ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو 113th صورت ہے. یعنی 113 یعنی پوری قرآن میں کتنے ہیں 114 جو ہے صورتیں ہیں. تو ترتیب کے حساب سے سیکنڈ لاسٹ ہے، اور سورۃ النصر وہ سب سے لاسٹ جو ہے نازل ہونے والی صورت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور قرآن کے نزول کے لاسٹ پارٹ میں جو ہے یہ نازل ہوئی. سورۃ التوبہ کے اور بھی ڈفرینٹ نیمز ہیں، جیسے اس کو سورہ برات یا براءہ بھی کہا جاتا ہے. برات کا مطلب ہوتا ہے قطع تعلق کرنا، بیزاری ہونا. وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ یو ناؤ، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس طرح کا جو ہے ڈکلریشن کو کہتے ہیں. تو برات اس لیے ہے کیونکہ اس میں مشرکین مکہ سے جو ہے بالکل قطع تعلق ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں ہے اور تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اب شرک سے جو ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، مشرکین سے بھی ہمارا تعلق نہیں ہے. ان سے بیزاری وہ کی جا رہی ہے، اور جزیرۃ العرب کو جو ہے شرک سے اور مشرکین سے جو ہے پاک کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام یہ بھی آتا ہے. اس کے علاوہ پہ کاشفہ یعنی کھولنے والا اس کا نام بھی آتا ہے. یہاں پر ہوا یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد حالانکہ کانٹریکٹ یہ تھا کہ مشرکین اور مسلمان کے بیچ میں کہ اگلے 10 سال تک جنگ ہونے والی نہیں ہے، لیکن ان کی طرف سے جو ہے کیا ہوا تھا، یہ عہد کی خلاف ورزی ہوئی. تو پھر ہم تم سے اب جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں، جتنے بھی معاہدے ہیں، جتنے بھی سب کچھ ہے، ہم تم سے یہ ختم کرتے ہیں، ہم تم سے یہ توڑتے ہیں. اب یہ جو ہے ہمارا تم سے جو ہے یعنی سارے کانٹریکٹس معاہدے اب ہم کھول رہے ہیں، بیکاز تمہاری طرف سے جو ہے خلاف ورزی ہوئی اور پہل ہوئی. یہ اس وجہ سے اس کا نام کاشفہ بھی ہے. اس کا مطلب فادحہ یہ بھی ہے، رسوا کرنے والی، کیونکہ اس میں مشرکین کو اور شرک کو رسوا کیا جا رہا ہے. اب ان کے چالیں ختم ہو گئی ہیں، اب ان کو جو ہے بالکل رسوا کر جزیرۃ العرب سے نکال دیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ پر ان کی جو زیادتیاں تھیں اور ان کا جو مسلمان کے اوپر جو ہے ایک ظلم تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے. تو اب ان کو رسوائی کے ساتھ یہاں سے جو ہے نکالا جا رہا ہے. سورۃ التوبہ ایک ایسی سورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے. جیسے آپ سب کو پتا ہوگا کیوں نہیں ہے. سب سے پہلے یہ آپ یاد رکھیے کہ سورۃ التوبہ کے نزول کے ساتھ ہی بسم اللہ نہیں ہے. جیسے تمام سورتوں کے بگننگ میں اللہ تعالیٰ کے پاس سے جب نازل ہوئی تو نزول میں ہی بسم اللہ تھا، لیکن اس میں نزول میں ہی بسم اللہ نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں رکھی گئی، اس بحث مباحثے میں پڑھنے سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے نزول میں ہی بسم اللہ نہیں تھی، تو اللہ کی طرف سے ہی اس صورت کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا نہیں ہے. اور کچھ لوگوں نے اس کے انٹرپریٹیشنز میں یہ بتایا ہے کہ کیونکہ اس میں برات ہے، بری الذمہ ہونا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے اس میں بسم اللہ نہیں ہے. کچھ نے یہ کہا ہے کہ انفال کی کنٹینیویشن ہے تو اس میں نہیں ہے. تو اللہ عالم جو بھی ریزن ہے، لیکن ہم کو کوئی اس کی ٹھوس پروف یا دلیل نہیں ملتی ہے.
لیکن یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ نزول میں ہی بسم اللہ نہیں ہے، تو ہم کو اس میں بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ رہی بات قرآن میں، جیسے آپ سب کو میں نے بتایا ہے اور آپ سب کو پتہ بھی ہوگا کہ 114 جو ہے صورتیں ہیں اور تمام صورتوں کے ساتھ بسم اللہ ہے سوائے سورۃ التوبہ کے، لیکن قرآن میں ایک جگہ سورۃ النمل میں بسم اللہ ان بٹوین جو ہے آیات میں آتی ہے، کیوں آئے گی، کیوں آئی ہے اور کب کیسے وہ ہے، وہ ہم جب سورۃ النمل کریں گے تب ہم لیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن وہاں پر کیونکہ بسم اللہ ہے تو اس طرح کل ملا کر قرآن میں 114 ٹائمز بسم اللہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ سورۃ التوبہ اس کا نام اس لیے ہے کیونکہ اس میں توبہ کی دعوت دی گئی ہے۔ ایکچولی فتح مکہ جو ہے جو ہوا وہاں پر جو ہے بہت فتح مکہ کیسے ہوا آپ سب کو پتا ہوگا کہ کوئی جنگ ونگ نہیں ہوئی، لیکن صلح حدیبیہ کے ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ مسلمان اور کافروں کے بیچ میں جو ہے معاہدہ ہوا تھا کہ وہ لوگ آپس میں جنگ نہیں کریں گے، لیکن پھر جس سے میں نے بتایا کہ کافروں کی طرف سے جو ہے کیا ہوا، انہوں نے جو ہے اپنا معاہدہ توڑا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا جو ہے پلان سٹارٹ کیا اور پھر مکہ کے اوپر چڑھائی کی اور بہت سارے کافروں کو جو ہے سرنڈر کرنا پڑا وداؤٹ جنگ۔ تو پھر تب ہوا یہ تھا کہ بہت سارے کافروں نے جو ہے مسلمانوں کو سرنڈر کر دیا تھا، تو اس میں توبہ کی دعوت دی گئی اور 117 اور 118 آیت میں توبہ کی قبولیت کی بشارت بھی جو ہے کچھ ہے وہاں پر اس کی دی گئی ہے، تو اس وجہ سے بھی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ پر اس میں بہت سارے اناؤنسمنٹس وغیرہ ہے، توبہ کرو، ایمان لے کر آؤ فتح مکہ کے بعد، اس وجہ سے بھی ہے۔ اور پھر جب مشرکین نے یہ ایکچولی 8 اور 9 ہجری کے درمیان نازل ہوئی، جب مشرکین نے حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو جو ہے آیت نمبر 13 to 24 نازل ہوئی، موسٹلی جنگ تبوک کے اوپر بھی ہے، لاسٹ والا جو پارٹ ہے اس میں جو ہے جنگ تبوک کے اوپر بھی ہے۔ اس کا جو ہے کچھ جو کنٹینٹ ہے اور مضمون ہے وہ انفال سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے، کیونکہ جیسے ہم سورۃ الانفال میں ہم جنگ بدر کا اور جنگ سے ریلیٹڈ جو ہے بہت سارے ٹاپکس اس میں آئے تھے، تو یہاں پر سورۃ التوبہ میں جنگ سے ریلیٹڈ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جہاد سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں، جنگ تبوک کا بہت زیادہ جو ہے تذکرہ ہے۔ جنگ تبوک میں کچھ صحابہ کرام جو ہے نہیں پارٹیسپیٹ کیے تھے، منافقین نہیں پارٹیسپیٹ کیے تھے، اس کی بھی بات ہے، اور جو نہیں پارٹیسپیٹ کیے ان کی توبہ کی بھی بات ہے، جس وجہ سے اس کا نام سورۃ التوبہ بھی پڑا۔ اور کیونکہ لاسٹ سٹیج میں جو ہے ہوا تھا۔ اچھا، ایک اور چیز یہ ہے سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کا حالانکہ جو ہے کچھ ٹاپکس سملر ہے، جنگ سے اور جہاد سے ریلیٹڈ ہے، لیکن جیسے ہم سورۃ الانفال کا لیے تھے کہ وہ جنگ بدر جو ہے موسٹلی اس کے اوپر اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آیت تھی، اور جنگ بدر واز فرسٹ جنگ جو اسلام اسٹیبلش ہونے کے بعد تھا، اور جنگ تبوک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری غزوہ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ تو وہ مدنی زندگی کے فرسٹ سٹیج میں جو ہے سورۃ الانفال نازل ہوئی تھی، لیکن مدنی زندگی کے بالکل اینڈ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آخری دنوں میں اسلام جب تکمیل ہو رہا تھا تو تب جو ہے یہ سورۃ التوبہ نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں 1400 مسلمانوں کو لے کر مکہ کی طرف عمرہ کے لیے گئے۔ یہ صلح حدیبیہ والا واقعہ ہے، مشرکین نے عمرہ نہیں کرنے دیا، اور ایک معاہدہ مسلمانوں کے اور مشرکین کے بیچ میں یہ ہوا جسے ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ حدیبیہ کے مقام پہ ہوا تھا۔ کیا ہوا کہ 10 سال تک جنگ نہیں کی جائے گی، کس کے بیچ میں؟ مشرکین اور مسلمان کے بیچ میں۔ اس کے علاوہ پر عربوں کے مختلف قبائل یا تو قریش کے ساتھ ہوں گے یا تو پھر مسلمان کے ساتھ ہوں گے، یعنی وہ چاہے تو مسلمان کو سپورٹ کرے یا پھر وہ چاہے تو قریش کو سپورٹ کرے۔ تو اسی طرح بہت سارے قبیلوں میں سے 2 قبیلے تھے، بنو خزاعہ جو ہے مسلمانوں کو سپورٹ کرنا چاہتے تھے، اور بنو بکر وہ جو ہے قریش کو جو ہے سپورٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کانٹریکٹ کے ودن 2 ایئرز تو ودن 2 ایئرز آف کانٹریکٹ اس کانٹریکٹ کی جو ہے خلاف ورزی ہوئی۔ بنو بکر جو قریش کے سپورٹرز تھے انہوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا، تو یہاں تک کہ ان کو حرم میں بھی مارا، اور اس
میں یعنی جب بنو بکر نے بنو قزا کے اوپر حملہ کیا تو اس میں قریش کا کام کیا تھا کہ وہ ان کو سٹاپ کرے, ان کو روکے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے, ہم ان کے اوپر چڑھائی نہیں کر سکتے. بلکہ قریش نے کیا کیا, نہ کہ ان کو روکا بھی نہیں, ان کو جو ہے سٹاپ بھی نہیں کیا, بلکہ ان کو اسلحہ بھی پرووائڈ کیا اور پوری طریقے سے ان کو سپورٹ کیا. تو 40 لوگ بچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کیونکہ یہ کھلا خلاف ورزی تھی تو آٹومیٹیکلی ٹریٹی ڈیزالو ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے فتح مکہ کی تیاری کی اور 8 ہجری رمضان میں خاموشی سے مکہ پر فتح کر لیا. اب مسلمان فتح جو ہے مکہ پر کر لیے اور ہر طرح کی آزادی جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں کو ملی. حج عمرہ وغیرہ سب کچھ مسلمان جو ہے اطمینان کے ساتھ کرتے تھے. اب کیونکہ فتح مکہ ہو گئی تھی اور مسلمان جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے وکٹوریس ہو گئے تھے, ان کا غلبہ عرب میں ہو گیا تھا, تو بہت سارے قبیلے کیا کیے, یا تو جو ہے ایمان لے کر آئے, یا تو پھر جو ہے جو نہیں تھے تھوڑی بہت جو ہے گرما گرمی چل رہی تھی تو امیڈیٹلی حنین کی طرف جو ہے اور طائف کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت روانہ ہونا پڑا, کیونکہ یہ جو ہے رمضان میں کیا ہوا تھا, فتح مکہ ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیڈ ٹو کانسنٹریٹ آن فیو مور تھنگس, جیسے حنین کی طرف جنگ حنین ہوئی, پھر طائف کی طرف روانہ ہوا. تو ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد لوٹے تو حج کا موقع گزر چکا تھا. تو اس سال 8 ہجری میں مسلمان اور مشرک مل کر حج کیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے جو ہے حج تک یہ تمام چیزوں سے نپٹ کر کچھ خاص احکامات بتائے, لوگوں کو جو ہے کچھ وارننگز دے یا کچھ کلیریفیکیشنز ہو, اس کا موقع نہیں ملا. تو 8 ہجری میں ایز یوزول جیسے پہلے ہوتا تھا ویسے مشرک اور مسلمان جو ہے مل کر حج کیے. 9 ہجری میں اب نیکسٹ ایئر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر کر کے روانہ کیا. ان کے جانے کے بعد سورہ توبہ کی جو ہے سٹارٹنگ کی آیات نازل ہوئی, کیونکہ یہ بہت بہت امپورٹنٹ تھی اور بہت امپورٹنٹ ڈکلریشن اس میں ہیں کہ اب مشرکین سے کوئی ٹریٹی نہیں ہے. تو ان آیات کے میسج کو دے کر, کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نکل چکے تھے, تو ان آیات کے میسیجز کو دے کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور کہا کہ حج کے موقع پر انہیں سنا دو. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 ذی الحج یوم النحر کے دن تمام لوگوں کے درمیان ان آیات کو سنایا. کیوں اسی دن کو کیوں سلیکٹ کیا گیا, کیونکہ حج کے لیے ڈفرنٹ پلیسز سے سب لوگ آتے ہیں, تو یہ بات ہر طرف پہنچ جائے, دنیا کے ہر کونے میں یہ میسج پہنچ جائے. اور کیا میسج تھا؟ نمبر 1, کوئی شخص خانہ کعبہ کا ننگا طواف نہیں کرے گا. جیسے ہم نے پہلے بھی لیا, مشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگ خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتے تھے, تو اب یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ خانہ کعبہ کا ننگا طواف نہیں ہوگا. پھر نمبر 2, جس کافر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدے صلح ہے وہ مدت مقرر تک رہے گا. یعنی جن کے ساتھ, جو کافر قوموں کے ساتھ, جو کافر قبیلوں کے ساتھ آلریڈی مسلمانوں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیس ٹریٹی ہے, وہ لوگ جب تک ٹرم آف پیس ٹریٹی ہے, جیسے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال, وہ ٹرم اینڈ ہونے تک جو ہے وہ کیا رہے گی, وہ ٹریٹی رہے گی. جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں, یعنی جن کے ساتھ کوئی پیس ٹریٹی نہیں, یعنی پہلے کبھی کی نہیں تھی, یا پھر ان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کے بیچ میں کوئی معاہدہ ہوا تھا اور وہ ڈیزالو ہو گیا تھا ان کی طرف سے خلاف ورزی کی وجہ سے, جیسے یہاں پر بنو بکر کے ساتھ اور قریش کے ساتھ, تو جن کا معاہدہ ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ڈیزالو ہو گیا ہے, یا جن کے ساتھ ابھی پیس ٹریٹی ٹل دا اینڈ آف دا ٹرم نہیں قائم ہے, ان کو 4 مہینے کی مدت دی گئی. ان 4 مہینوں میں ان کو یہ چانس دیا گیا کہ یا تو اسلام لے کر آئے اور نہ کہ صرف جزیرت العرب میں مقام پائے بلکہ جنت میں بھی مقام پائے, اور اگر وہ اسلام سے انکار کرتے ہیں تو پھر ان کو عرب کا جو علاقہ ہے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے انڈر کنٹرول میں ہے, اسپیشلی مکہ اینڈ مدینہ, یہ مقاموں سے ان کو کیا کرنا ہے, باہر چلا جانا ہے, اور اس کے لیے بھی ان کو 4 مہینے کی مدت دی گئی. پھر نیکسٹ, اس سال کے بعد مشرک اور مسلمانوں کا کمبائنڈ حج نہیں ہوگا, کیونکہ مشرکین سے اور شرک سے جزیرت العرب کو پاک کرنا
ہاں تو یہ بات ہوئی، اور پھر فائنل ڈکلیریشن یہ تھا کہ جو ایمان نہیں لے کر آئے گا ان کی جنت میں کسی بھی طریقے سے انٹری نہیں ہے. تو یہ اناؤنسمنٹ جو ہے اس دن ہوئی ان آیات کے ذریعے. لیٹس لک ایٹ آیات، پھر آپ لوگوں کو جو ہے سمجھ میں آئے گا. فرسٹ آیت براءۃ من اللہ، براء ہے یا بیزارگی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے، یعنی مکے میں جو مشرکین ہیں ان سے قطع تعلق ہے. ایک بات یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہوئی کہ کیونکہ اب اسلام اسٹیبلش ہو گیا ہے، اب یہ ایریا پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر آ گیا ہے، اب ان کافروں کی حفاظت کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں ہے. الی الذین عاہدتم، ان لوگوں کی طرف معاہدہ کیا تم نے، یعنی مسلمانوں سے تم نے معاہدہ کیا، من المشرکین، مشرکین میں سے، یعنی اب سارے پیس ٹریٹیز سب ڈیزالو ہو گئے ہیں، کیونکہ پہل ان کی طرف سے ہوئی، تمہاری طرف سے تم لوگوں نے خلاف ورزی کی. تو اب تم یہ نہیں کہہ سکتے فتح مکہ کے بعد کہ ہمارا صلح حدیبیہ تھا، ہمارا فلاں ٹریٹی تھی، ہم کو اب جنگ نہیں کرنا ہے، ہم کو نو، بیکاز تم لوگوں نے چڑھائی کی، تم لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی، تم نے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو سپورٹ کیا. اب جو ٹریٹی تھی وہ سب ڈیزالو، تم کو یہاں سے چھوڑ کر جانا ہے، تمہاری ذمہ داری ہماری نہیں ہے. فسیحوا فی الارض، پس چلو پھرو زمین میں، یعنی جزیرۃ العرب میں، اربعۃ اشہر، 4 مہینے. یعنی اسلام کی خوبصورتی دیکھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی دیکھیے اور اللہ تعالیٰ کے بیوٹیفل احکامات دیکھیے کہ حالانکہ اگر ہم جسٹ ایک 1 اور 2 منٹس میں کلوز یور آئیز، ایک فلیش بیک آپ دیکھیے کہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہاں پر مکہ میں پہاڑ کے اوپر کھڑے رہ کر جو ہے کلمہ ڈکلیئر کرنے سے آج کے دن تک اگر ہم دیکھیں گے کیا کیا نہیں کیا. اس دن بھی پتھر مارے، بوائیکاٹ کیے، حرم میں جو ہے پریشان کیے، صحابہ کرام کا قتل کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پلان بنائے، بہت سارے جو ہے صحابہ کرام کو حبشہ جو ہے ہجرت کر کے جانا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنلی مدینہ ہجرت کر کے آنا پڑا. پھر مدینہ آنے کے بعد جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، پھر حدیبیہ کے ٹائم پہ ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، ان کو کیا 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 نہیں ہوا. یہ ساری چیزوں کے باوجود آج مسلمان وکٹوریس ہے، کامیاب ہے، ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، لیکن اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، بیوٹی دیکھیے، پھر بھی ان کو ایک دم سے گیٹ آؤٹ نہیں کیا گیا. ان لوگوں نے معاہدہ توڑا، اسٹل ان کو 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا. کیا کہ سوچو، غور کرو، فکر کرو، تم جو ہے یا تو اسلام لے آؤ یا پھر اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جاؤ. یعنی آخری دم تک ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. سوچو سوچو، اب تو جو ہے دین اسلام حق ہے، یہ ہر طریقے سے پروو ہو گیا ہے، اب اسٹل نہیں جو ہے کرنا چاہتے ہو تو پھر شرک کی یہاں پر کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے. اگر ہم دوسری قوموں کو دیکھیں گے تو ان سے تو بہت کمپیئر کریں گے تو ان سے تو بہت زیادہ نرمی کا معاملہ مسلمانوں کا ہوا، کیونکہ دوسری قوموں کے اوپر عذاب کیسا آیا، پتھروں کی بارش، یہ وہ سب کچھ، لیکن ان کو تو کتنا ٹائم دیا گیا. اور پھر اس میں جو ہے اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، بیوٹی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہے، لاسٹ مومنٹ تک جو ہے انسان کو چانس دیتے ہیں وہ دیکھیے. پھر وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو بے شک تم نہیں عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو. یعنی کیا اللہ تعالیٰ کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ہرا سکتے ہیں؟ نو وے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو. دنیا میں بھی اگر ہم بدر سے دیکھیں گے اور اب تک جو ہے یہاں سے جزیرۃ العرب سے نکالنا، ٹریٹی کا جو ہے ڈیزالو ہونا، پھر ان کا ڈکلیریشن، حج میں جو ہے اب ان کو کوئی چانس نہیں ہے، پھر فائنلی جو ہے ان کو مکہ سے اور مدینہ سے اور وہاں عرب سے نکال دینا، یہ رسوائی ہی ہے ان کی بدر سے لے کر اب تک اگر ہم دیکھیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ بھی کر دیا ہے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نہ کہ صرف دنیا میں رسوا کریں گے بلکہ آخرت میں بھی کریں گے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کلیئرلی، اوپنلی، فارملی ڈکلیئر کر رہے ہیں، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف سے، کیا إِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر،
حج اکبر کے دن. حج اکبر کے دن، حج اکبر جو ہے یوزلی اگر ہم اپنے سوسائٹی میں دیکھیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ فرائیڈے کے دن اگر جو ہے حج کا دن آئے تو اس کو جو ہے حج اکبر کہا جاتا ہے، بٹ نہیں، یہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور کوئی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو حج اکبر مل گیا یعنی فرائیڈے والا دن حج مل گیا تو بہت جو ہے نصیب والے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ہے، یا بہت گریٹ چیز ان کو مل گئی یا مغفرت مل گئی. اس کی ہم کو کوئی دلیل نہیں ملتی. نمبر 1، یہ فرائیڈے کے دن حج ملنا، یہ جو حج اکبر ہے، اس کی ہی کوئی دلیل نہیں ملتی ہم کو. حج اکبر ایکچولی حج کو کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ جو ہے 10 ذی الحج میں مینا میں جو سٹے ہوا تھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن جمرہ عقبہ کو کے پاس جو ہے کھڑے ہو کر یہ تمام جو ہے وہ کیا تھا، اناؤنسمنٹ کیا تھا. اور ترمذی کی روایت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج اکبر کے متعلق پوچھا تو کہا قربانی کا دن، یعنی یوم النحر کا جو دن 10 ذی الحج کا ہوتا ہے وہ ہے حج اکبر، یعنی حج کا دن. حج اصغر یعنی عمرے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. حج اکبر یعنی ایکچولی حج، اور عمرہ جو ہے کیونکہ چھوٹا حج ہوتا ہے تو عربز میں حج اصغر یعنی عمرہ. تو اب اس دن کیا ہے، کیا ڈکلریشن ہوا، کیا اناؤنسمنٹ ہوا؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بری من المشرکین، بری الذمہ ہے مشرکین سے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی. اب ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. نہ دنیا میں حفاظت ہوگی، نہ آخرت میں جہنم کی آگ سے حفاظت ہوگی. نہ دنیا میں یہاں پہ ان کی ذمہ داری ہے، نہ پھر آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے. فَإِن تُبْتُمْ، پھر اگر توبہ کرو تم. اب توبہ کی یہاں پر دعوت دی جا رہی، اسی وجہ سے اس میں سورۃ التوبہ اس کا نام ہے. تو اگر تم توبہ کرو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر منہ پھیرا تم نے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انکم، بے شک تم، غیر معجز اللہ، نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو، یعنی اللہ کو تم ہرگز نہیں سکتے ہو. یعنی اب اللہ تعالیٰ جو ہے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے. اگر ہم مشرکین مکہ کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتنے پلان، کتنے پلاٹنگز کیے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی دعوت دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ توبہ کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کھلے ہیں. اگر آپ نے، میں نے، اگر نہیں، ڈیفینیٹلی ہم لوگوں نے گناہ کیے ہیں، جانتے ہوئے بھی کیے، انجانے میں بھی کیے، اور کبھی شیطان کے اکساوے میں کیے، کبھی نفس کے اس میں کیے، تو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے. تو توبہ شوڈ بی اے کنٹینیوس پروسیس. لیکن توبہ کنٹینیوس پروسیس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ شوڈ آلسو بی اے کنٹینیوس پروسیس. گناہ آپ رکنا ہے، باز آنا ہے، ریئلائز کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، ریپیٹ نہیں کرنا ہے. دس از ہاؤ دا توبہ از ڈن. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہوئیے. توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے. بشر الذین کفروا، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بعذاب علیم، عذاب کی دردناک. یہاں پہ تانے کی اور طنز کی طور پر کہا جا رہا ہے کہ کافروں کو دردناک عذاب کی جو ہے کیا کر دو، خوشخبری دے دو. یعنی سدھر گئے تو ٹھیک ہے، جنت بھی ہے اور مغفرت بھی. اگر نہیں سنو گے تو پھر دردناک عذاب ہے. اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ، سوائے ان لوگوں کے جن سے عہد کیا تم نے، من المشرکین، مشرکین میں سے، ثم لم ينقصوکم، پھر نہیں انہوں نے کمی کی تم سے، شیئا، کچھ بھی، ولم یظاہروا، اور نہیں انہوں نے پشت پناہی کی، علیکم، تمہارے خلاف. یعنی اب یہ جو اوپر بتایا گیا ہے دردناک عذاب، بری الذمہ، ان کو 4 مہینے میں نکال دو، یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے ہے جو خود معاہدہ توڑے. لیکن کافروں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ان لوگوں نے معاہدہ نہیں توڑا اور نہ پشت پناہی کی، یعنی خود نے تو نہیں توڑا لیکن جو لوگ مسلمانوں کے خلاف چالیں چل رہے تھے ان کو سپورٹ بھی نہیں کیا، اپنے معاہدے کے اوپر جمے رہے. تو پھر ان کے اوپر یہ تمام پوائنٹس نہیں ہیں. احدن، کسی کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ، تو پورا کرو ان کی طرف، عہدکم، ان کے عہد کو، الی مدتہم، ان کی مدت تک، یعنی ان کا جب تک جو معاہدہ ہے یا ٹریٹی ہے، ان کا جو فکس ٹائم ہے، جو ان کا ٹرم ہے، تب تک ان کے معاہدے کو کنٹینیو کیا جائے گا. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تقوی والوں کو، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، کیونکہ معاہدہ پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ متقین لوگوں کو
پسند کرتے ہیں. اور یہاں پر اب ہم کو سوچنا ہے کہ ہم کتنے وعدے کتنے معاہدے کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو توڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی یہ چیز پسند نہیں, اور وعدے توڑنے والے, وعدہ خلافی یہ منافقین کرتے ہیں. ایک مسلمان کے لیے بالکل بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ جو ہے وعدے توڑے. تو اللہ تعالیٰ کو وعدے توڑنے والے پسند نہیں ہیں. چھوٹا چھوٹا وعدہ ہم کہتے ہیں میں کل آؤں گی, میں کل کال کروں گی, میں کر کے جواب دوں گی. تو یہ جو ہے آپ بہت سوچئے کہ when we say something, when we promise something, ایک مسلمان کو چاہیے we have to be on our word. اور ویسے بھی دیکھیے آپ اگر آپ سپوز ایک چھوٹی سی بات ہے I'll call you tomorrow, اور پھر you don't get back to that person tomorrow, how do you feel after that? Do you feel good? You don't feel good. کیونکہ ہم کیا ہوتے ہیں بالکل چھوٹے بن جاتے ہیں اس انسان کے سامنے. یس اور نو, ہم کبھی نظریں چرانے لگتے ہیں, گلٹی فیل کرنے لگتے ہیں. ایون اف یو ویر ناٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ, جیسے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن سے اسکپ کر جائے کہ آپ کو کال کرنا ہے, امیڈیٹلی ایٹ دیٹ ٹائم یو کین جسٹ لیو اے ٹیکسٹ میسج اور میک اے کال اینڈ سے کہ سوری میرے جو ہے سر ذہن سے نکل گیا. کوئی چیز آپ نہیں جو ہے ارینج کر پائے, جیسے آپ نے کہا ہوگا کہ آئی ارینج دس اینڈ سینڈ یو, پھر نیکسٹ وہ ٹائم تک آپ ارینج نہیں کر پائے اور غائب ہو گئے. یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے مسلمان کا. اگر آپ ارینج کر پائے ویل اینڈ گڈ, نہیں کر پائے یو کین جسٹ کال اینڈ سے کہ ارے سوری یہ 4 بجے تک میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں فلاں چیز آپ تک پہنچاؤں گی, میں نہیں پہنچائی. لیکن کیا کرتے ہیں لوگ دل میں جو ہے نا, ارے میں کیا کہوں, کال نہیں آئی تو سمجھ جائیں گے. نو, دس شوڈ ناٹ بی دیر. ایک مسلمان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی وعدہ کرے, چھوٹے سا چھوٹا وعدہ, کل ملوں گی, پرسوں ملوں گی, یہ بھیجوں گی, یہ دوں گی, جو بھی وعدہ ہو اس کو پورا کرنا ایک مسلمان کا کام ہے. فَإِذَا انْسَلَخَ, پھر جب گزر جائے, الاشہر, مہینے, الحرم, حرام, فَقْتُلُوا, تو قتل کرو, المشرکین, مشرکین کو. اب یہاں پہ اشہر الحرم یعنی اب تک ہم جو ذوالقعدہ, ذی الحج, رجب اور محرم جو ہے حرمت والے مہینے ہیں پڑھے تھے, اس سے مراد یہ نہیں ہے. یہاں پہ اشہر الحرم کا مطلب وہ 4 months جو گریس پیریڈ ان مشرکین کو ٹو اسٹے دیر اینڈ سوچو, غور و فکر کرو, یا تو ایمان لے کر آؤ چلے جاؤ, یہ جو ٹائم ملا تھا 4 months کا وہ ہے. اب یہ ٹائم اگر گزر جائے, اب یہ کب سے تھا, ذی الحج 9 ہجری کی ذی الحج تھی نا جس دن اناؤنسمنٹ ہوا, تب سے لے کر ربیع الثانی 10 ہجری کی, تو تب سے لے کر تب تک کا ٹائم تھا. تو اب یہ ٹائم گزر جانے کے بعد پھر اس کے بعد کیا کرو, تو قتل کرو مشرکین کو, کیونکہ ان کو ٹائم دیا گیا تھا, وہ ایمان بھی نہیں لے کر آئے, جگہ بھی نہیں چھوڑے, پھر معاہدہ تو پہلے سے ہی توڑ دیے تھے, تو اب ان کو قتل کرو. حیثو, جہاں کہیں, وجدتموہم, پاؤ تم ان کو, وخذوہم, اور پکڑو ان کو یعنی قید کر لو ان کو, واحصروہم, اور گھیراؤ کرو ان کا یعنی کہیں چھپے ہوئے ہوں گے, خلوں میں ہوں گے, کہیں جا کے کسی کی پناہ میں بیٹھ گئے ہوں گے, تو ان کو پکڑو, گھیرو. وقعودو, اور بیٹھ جاؤ, لہم, ان کے لیے, کل مرصد, ہر گھات پر یعنی ہر پکڑنے کی جگہ پر, کہیں پناہ نہ لے لے, کہیں چھپ نہ گئے, کہاں سے جو ہے وہ چھپ سکتے ہیں یا ہائڈ کر سکتے ہیں, وہاں سے ان کو نکالو, کیونکہ مکہ سے ان کو پاک کرنا بہت ضروری ہے. اگر اس آیت کو ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیکھیں گے تو لگتا ہے ظلم کرو کہ کیا ہے یہ جو ہے نا, پھر جب تم گزر جائے مہینے حرام کے تو قتل کرو مشرکین کو, جہاں کہیں تم پاؤ پکڑو, گھیرا کرو, بیٹھ جاؤ گھات میں. دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیکھیں تو ظلم لگتا ہے, لیکن یہ آیت کب نازل ہوئی, ان کو کتنا ٹائم دیا گیا, معاہدہ توڑنے کے بعد, فتح مکہ کے بعد 4 مہینے کا ٹائم, اور اس سے پہلے 23 سال سمجھایا. جنگ بدر ہوئی, جنگ احد ہوئی, جنگ خندق ہوئی, جنگ فتح مکہ ہوا, لیکن اس کے بعد بھی 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا, پھر بھی وہ باز نہیں آئے. تو یہ معاملہ ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہے. فَإِن تَابُوا, پھر اگر وہ توبہ کر لے. اب دیکھیے پھر اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر وہ توبہ کر لے, اگر وہ کفر سے, شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لے, اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان لے, اگر وہ اسلام قبول کر لے, اور پھر بہت سارے یہ چانسز ہے کہ اسلام جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے قبول کر لے, لیکن دے ہیو ٹو پروو دیئر اسلام بائی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور قائم کرے نماز. تو اپنا ایمان پروف کرنا ہے, نماز پڑھ کے بھی نہیں, قائم کر کے, وَآتُوا الزَّکَاۃَ, اور ادا کرے زکوٰۃ, کیونکہ زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے ان کو. یہ پروف کرے گا کہ ہاں
they have definitely جو ہے ایمان لے کر آئے. فخلو سبیلہم تو چھوڑ دو ان کا راستہ, کیونکہ وہ لوگ جو ہے اب ایمان لے کر آ گئے ہیں, اب جو ہے نماز بھی قائم کر لی, زکوٰۃ بھی ادا کر دی, تو اب ان کا راستہ چھوڑ دو. اور کتنی بیوٹیفل آیت ہے, دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں جو مسلمانوں کو انگاروں پر لٹائے, قتل کیے, مارے, مکہ سے کک آؤٹ کیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا انتظام کیے, جنگ بدر میں کیا کیے, احد میں کیا کیے, خندق میں کیا کیے, چھوٹی چھوٹی چالوں میں کیا کیے, کتنے صحابہ کرام کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا نہیں کیے, لیکن ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ان کو چھوڑ دو. تو اکثر یہ ہوتا ہے, دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, اگر کوئی آتا ہے معافی کرتا ہے, اگر چینج ہو جاتا ہے تو پھر ہم یہی سوچتے ہیں ابھی تو میں اس کو معاف نہیں کروں گی کیونکہ وہ ٹائم میں اس کو بھول نہیں سکتی. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے ان کو معاف کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, ان کے راستوں کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ خود ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی ایمان لانے کی وجہ سے تمام گناہ معاف. سبحان اللہ. تو ایمان کا کیا درجہ ہے, توحید کا کیا درجہ ہے, یہ ہم سمجھ سکتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس وقت تک لوگوں کو جنگ کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. پھر جب وہ یہ کام کرے تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانیں اور اپنی مال محفوظ کر لیا ہے سوائے اسلام کے حق کے, اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے. یعنی بخاری کی روایت ہے, اس کا جو ہے حساب اللہ کے اوپر ہے. یعنی ہم کو جو ہے ڈاؤٹ دل میں یہ آ سکتا ہے کہ ارے وہ میری تلوار سے بچنے کے لیے, ہمیں اپنی آپ کی جان بچانے کے لیے منہ سے جو ہے اسلام لے کر آیا ہے. لیکن اگر کوئی منہ سے اپنا اسلام ڈکلیئر کرتا ہے تو پھر اس کی جان لینا ہمارے اوپر نہیں ہے. اس کا ایمان لانے کا جو بھی چیز ہے وہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ انڈر اینی اسلامک اسٹیٹ جہاں پہ شرعی لا جو ہے وہ ہوتے ہیں, امپلیمنٹ ہوتے ہیں, تو وہاں پر مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمز کو کچھ مسلم کنٹری کے انڈر, مسلم گورنمنٹ کے انڈر کچھ رائٹس ملتے ہیں. تو اب کیونکہ یہ لوگ دین اسلام میں انٹر ہو گئے ہیں, نماز بھی قائم کر رہے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, تو پھر ان کو وہ تمام رائٹس ملیں گے, تمام پریویلیجز ملیں گے جو مسلم سٹیزن کو ملتے ہیں. اور یہی آیت میں ہے, دیکھیں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. تو پھر کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انڈر میں کچھ لوگ ایسے تھے جو زکوٰۃ دینے سے ریجیکٹ کرتے تھے, تو کیا تھا, تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اگینسٹ جنگ لڑی, کیونکہ جب تک وہ نماز پر ایمان لائے, نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے تو وہ ایمان کا ثبوت دیتے ہیں, مسلمان ہیں, ان کو پورے رائٹس اینڈ پریویلیجز ہیں اور وہ امن میں ہیں, ان کی حفاظت کی ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر ہے. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ ایمان تو لے کر آئے لیکن زکوٰۃ دینے سے ریجیکٹ کیا, تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبیبی 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 انت رحمانی أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أحببت والاني وإن أخلصت ناجاني وإن قصرت عافاني وإن أحسنت جازاني حبيبي أنت رحماني إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أحببت والاني وإن أخلصت ناجاني وإن قصرت عافاني وإن أحسنت جازاني حبيبي أنت رحماني